کیا کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کی روح سے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے دن بدلتے ہیں سائے کی طرح. سایہ آپ سمجھتے ہیں نا، صبح کو جو سایہ ہوتا ہے، سورج ادھر ہوتا ہے تو سایہ ادھر ہوتا ہے اپوزٹ میں، دوسری سمت میں. اور لیکن جب سورج اس طرف آتا 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 چلا جاتا ہے تو سایہ اس طرف چلا جاتا ہے. تو یہ مثال ہے کہ لوگوں کے دن بدلتے ہیں. اور میں آپ کو جو ہے نا اس مقام پہ لا کے کھڑا کروں گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کو زندگی جو کس طریقے سے گزارے تو وہ اس کو یہاں بھی فائدہ ہے اور آگے بھی فائدہ ہے. فرمایا کہ لوگوں کے دن بدلتے ہیں سائے کی طرح. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص پہلے تو ان پڑھ تھا، میں اسے یہ بی اے کی ڈگری نہیں دوں گا، ایم اے کا نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا ایم بی بی ایس، لیکن میں چونکہ بات کر رہا ہوں تو میں ون سائڈ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں اس کے حق میں ہوں. تعلیم جس کے پاس اس کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن میں یوں کہوں گا کہ پہلے وہ ان پڑھ تھا، میری بات پر غور کریں، اور اب تو وہ قرآن مجید بڑے حسن و قرات کے ساتھ پڑھتا ہے. اسے میں تعلیم کہوں گا کہ آپ اگر دنیا کی تعلیم عصری تعلیم جو ہے ایجوکیشن آپ لے لیں، آپ جو ہے گریجویٹ ہو جائیں، آپ پی ایچ ڈی ہو جائیں، لیکن آپ کو اس تعلیم کا فائدہ تب ہوگا کہ آپ اسلام کی تعلیم کو صحیح سمجھ سکیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے دن بدلتے سائے کی طرح. میں اس طرف آپ کو لے کے چلوں گا کہ پہلے کیا تھا، پہلے ان پڑھ تھا سے مراد یہ ہے کہ قرآن نہیں آتا تھا، اور اب دیکھا ہے کہ یار جب سنتے ہیں ایسا قرآن پڑھتا ہے، ایسی تلاوت کرتا ہے کہ لوگ آش آش کر اٹھتے ہیں، لوگوں کو سکون ملتا ہے. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں فرق ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے یہ بڑی دھیمی آواز میں اور بڑے آہستگی سے تلاوت بس اندر آپ کی مطلب. دیکھو حضور کی جو ستارے ہیں نا سیابہ، ان میں سے سب میں سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں بس آہستہ آواز میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. اور ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے بلند آواز میں سرور آتا ہے یا میری آواز سن کے سرور آتا ہے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم بلند آواز سے پڑھا کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، چلو اب بات یہ آ گئی ہے، قرآن پاک کی بات آ گئی ہے، چونکہ یہ بھی ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور یہ بھی آپ کے قرآن آپ کے دنوں کو بدلتا ہے، آپ کی راتوں کو بدلتا ہے، آپ کے مزاج کو بدلتا ہے، آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو بدل دیتا ہے، یعنی آپ کے من کو بدل دیتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن مجید کی سورہ تحریم کی جو پانچویں چھٹی آیت ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر پہنچے نا تلاوت کرتے کرتے، یہ جو ہے 28ویں پارے کی آیت ہے، فرمایا کہ جب یہاں پہنچے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ آگ سے، اس آگ سے واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا بالن بندے لوگ، جس کا بالن، جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری
اور بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ ہے تلاوت کا جو ہے نا وہ ایک ان کا اس کو کہتے ہیں کہ حظ لینا۔ آپ کہتے ہیں کہ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اور ہم محظوظ ہو رہے تھے، وہ محظوظ جو لفظ ہے وہ اسی سے ہے کہ جو حظ لیتا ہے، جو مزہ لیتا ہے، جو تسکین لیتا ہے، اسے کہتے ہیں حظ لینا۔ قرآن کا حظ لینا، ذکر کا حظ لینا۔ آپ لوگ ذکر کرتے ہیں نا، جب آپ عظیمی صاحب آپ کرتے ہیں جو آپ کا سلسلہ یا حی یا قیوم یا حی، حضرت بابا برکت علی صاحب کے دربار پر 24 گھنٹے جو ہے یہ ذکر کیا جا رہا ہے، کیسے آپ کریں گے؟ آپ کو مزہ آئے گا۔ یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم۔ کیا ہے؟ اب آپ کو مزہ آ گیا ہے کہ آپ ایک اس میں آ گئے، لیکن اگر آپ اس کو اور مزید سر کے ساتھ پڑھیں گے نا تو آپ کو بھی سکون آئے گا، اور جو سننے والا ہے سامعہ اس کو بھی سکون آئے گا۔ تو تسکین ہی لینی ہے۔ تو یہی وہ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے دن بدلتے ہیں سائے کی طرح۔ تو وہ خوش نصیب ہے کہ جسے پہلے وقت نہ لگتا تھا کہ وضو کر لے، اس کا ٹائم نہ بنتا تھا کہ وہ پاکیزہ رہ لے، اسے وقت نہ لگتا تھا کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہن لے، لیکن اب دیکھا کہ وہ تو تسبیح پڑھے مصروف ہے، وہ تو تسبیح پڑھتے مصروف عمل ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ میں نے پڑھا تھا نا سورہ ملک کا، اس کے آگے چلاتے ہیں آپ کے لیے۔ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ اس کی صفات بیان ہوئی اللہ کی، یا اللہ اپنی پاور بیان کر رہا ہے۔ کیا جی؟ پاور، اپنی پاور۔ یہ دیکھا یو این او میں کون ہے؟ 7 پاوریں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پاوریں ہیں جو ویٹو کر دیتا ہے اس کی چل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ جو ہے اپنی پاور بتا رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے کہ بیدی تبارک الذی بیدی الملک، وہ برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہیاں ہیں، اور آگے پھر اپنی ویٹو پاور کو استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی یہ قدرت ہے کہ فرمایا جسے چاہے اپنے ہاتھ میں اس کے سارا کچھ ہے، جسے چاہے چھوڑ دے، جسے چاہے ادھر نچوڑ دے، اس کے پاس پاور ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر۔ اور آگے کیا فرمایا کہ تمہیں جو چھوڑا ہے نا، تمہیں جو وقت دیا ہے نا، تمہیں جو چانس دیا ہے، چلو یہ بنا لو، تمہیں یہ زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، دولت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، تو تمہیں وہ جس کے پاس اتنی بڑی پاور ہے وہ تمہیں چانس دے رہا ہے۔ کس کا چانس؟ سنیے، الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ موت کو مرنا، انتقال ہونا، وصال ہو جانا، اس کو موت کہا، اور آگے کیا ہے؟ والحیات، اور حیات یعنی زندگی بخشی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں وہ پکا اور پختہ کر رہا ہے کہ لوگوں موت سے ڈرتے ہو، وہ تو موت ہوئی ہے جو میں نے خود پیدا کی ہے، جس کو پیدا میں نے کیا ہے۔ رب کہتا ہے موت جس سے ڈرتے ہو اس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ والحیات، اور جس زندگی کے تم موجیں لوٹ رہے ہو اور مجھے بھی بھول چکے ہو، تو فرمایا وہ حیات بھی میں نے پیدا کی ہے، وہ زندگی بھی میرے ہاتھ میں ہے اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اور تم کس باغ کی مولی ہو، تم تو اپنی خیر بناؤ۔ موت بھی میرے ہاتھ میں ہے، فرماتا ہے
اور زندگی بھی میرے ہاتھ میں ہے. ایک بندہ ایک بندے کو کہنے لگا جی میں تینوں اتوں کٹ دینا ہے. اتو آواز آئی اس آخیا میں توں اینو اتوں کٹ دینا ہے تے رب آندا میں تینوں اپنی زمین چوں کٹ دینا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ساری چیزاں تو میرے ہاتھ چ نہیں. فرمایا الذی خلق الموت والحیات، موت بھی وہ ہے، رب وہ ہے، صفت بیان ہو رہی ہے، وہ ہے، وہ ذات وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا فرمایا، حیات کو بھی پیدا فرمایا. اب پوچھتے ہیں مولا کہ اسے پیدا کیوں کیا ہے؟ کیا غرض ہے؟ کیا واعظ ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا مقصد ہے؟ تو فرماتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تمہیں آزماتا ہے، زندگی دے کر آزماتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. لیبلوکم، تمہیں آزماتا ہے، تمہیں آزمانے کے لیے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون ہے جو اچھے عمل کر رہے ہیں. دیکھو راتیں گزر گئی ہیں، یہ شب برات گزر گئی ہے، آگے رمضان شریف آنا ہے، ان میں ساری راتیں جو ہیں نا وہ برکت والی ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے شعبان شریف کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کملی والے یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رمضان المبارک کا انتظار ہے اور یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے. یہ شب برات جو تھی یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے، اور اس شعبان المعظم میں جو روزے رکھے جا رہے ہیں یہ بھی رمضان المبارک کا استقبال ہے. یعنی کہ وہ اعمال جو اس میں پابندی کے ساتھ ہونے ہیں وہ یہاں پر جو ہے چیدہ چیدہ لوگ کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آ رہی ہے اس کا استقبال کرنا، کیسے کرنا ہے. تو یہ فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے دن بدلتے ہیں سائے کی طرح. یار اس آدمی کو تو ہم نے دیکھا تھا، حساب ہو جاتے لوگ، چونکہ یہ معاشرہ آپ کو نہیں بخشتا. یہ آپ جو بھی ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ ہر دور میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، یا کسی جگہ پر ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی آنکھ میں ہیں. تو اب ہم ان کیمروں سے ڈرتے ہیں. حقیقت میں تو لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور حساب لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کبھی کبھی جمعے پر آیا کرتا تھا، اب تو دیکھتے ہیں یار کوئی جمعہ کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے دن بدلتا ہے سائے کی طرح، سائے کی طرح. سایہ صبح ادھر ہے، شام کو ادھر ہے. یار پہلے تو اسے کبھی دیکھا تھا نہ تھا وضو میں، اور اب وضو میں رہتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے. پہلے جو ہے اس کے سر پہ امامہ شریف نہیں دیکھا تھا، کیپ نہیں دیکھی تھی، ٹوپی، تو اب تو امامہ شریف رکھتا ہے. یہ تو بدل گیا ہے. تو ساتھ والا پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جسے اللہ چاہے بدل دے، جسے اللہ چاہے بدل دے. اور ہم عزت جو ہے نا کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ وہ عزت ہوتی ہے، لیکن نہیں. میں کہتا ہوں اس موقع پر پڑھ کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے چاہے اسے عزت دے دے اور جسے چاہے اسے ذلت دے دے. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے؟ میرے ساتھ بولی، اللہ کے لیے ہے عزت. وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے. اور فرمایا کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے ہے. عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جتنے مومنین ہیں ان کے لیے عزت ہے. اللہ کے نام، اللہ کے گھر میں
اور کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باور کرایا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا، اکرام والا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا وہ ہے تم میں سے اللہ کے حضور میں عزت والا جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس تقویٰ ہے۔ ایک شخص نے حضرت ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے قرض لے لیا، تو بڑے جون جولائی کے دن تھے، سخت گرمی تھی، تو مکان تھا مگر آپ جو ہے نا اس مکان سے ہٹ کے کھڑے تھے، تقوی کی بات کر رہا ہوں، مکان سے ہٹ کے دھوپ پہ کھڑے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یا امام المسلمین یہاں مکان موجود ہے، اس کا سایہ موجود ہے، آپ اس میں کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ فرمایا کہ بتانا تو نہ تھا لیکن اس شخص نے مجھ سے ادھار لیا تھا، تقوی کی بات ہے، ادھار لیا تھا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس نے مجھ سے فائدہ لیا ہے تو میں اس سے فائدہ لے لوں، میں اس کے مکان کے سائے سے فائدہ اٹھا لوں، میں یہ نہیں چاہتا، تقوی کی بات ہے۔ میں بتاتا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے پیسے جمع کیے اور کوئی سویٹ بنا لی، تو اس ڈش کو جب آپ نے کھانے پہ بیٹھے دیکھا تو اس کو اٹھا کے رکھ دیا، فرمایا یہ کہاں سے لائے ہو؟ آپ کی ایک ہفتے کی تنخواہ سے جمع کر کے یہ بچا ہے تو آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے لیے یہ بنا دی ہے۔ تو آپ نے بیت المال کے منشی کو بلایا اور فرمایا کہ میری 7 دن کی جو ہے نا 7 آنے تنخواہ کم کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فالتو ہے۔ تو تقوی کی بات ہے، فرمایا کہ تقوی جس کے پاس ہے اللہ کے حضور میں اللہ کو زیادہ مقبول ہے، تقوی والا شخص اللہ کو زیادہ مقبول ہے، زیادہ پیارا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی میں تقوی اختیار کر لو۔ آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ آگے سے جو ہے اس کو بڑے پیار سے بڑی محبت سے جب کہتے ہیں نا تو اس کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ جب آپ یہ کہیں گے نا، یہ کریں گے نا، تو پھر وہ صادر آئے گا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کو دن بدلتے ہیں سائے کی طرح، یار یہ پہلے تو چلو میرا ہی لگا لیں، یار یہ پہلے تو بڑا سخت تھا، بڑی جو ہے وہ گرم جوشی سے بولتا تھا، اور اب کیا ہو گیا ہے یار، اس کو کوئی کچھ بھی کہے تو یہ آگے سے جواب ہی نہیں دیتا ہے، اور اگر دیتا ہے تو بڑے اصول کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیزیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں، اور جس کو مل جاتی ہے پھر فرمایا کہ اس کے دن بدل جاتے ہیں، جس کو مل جاتی ہے اس کے دن بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیاں عطا فرما دے اس میں روحانیت میں، تو بس تقوی اختیار کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ان میں آپ لکھوا لیں اپنا کہ یہ وہ ہے جن کے دن بدل گئے، جن کی زندگی بدل گئی ہے، جن کی سیرت سے، جن کے کردار سے، جن کے اخلاق سے یہ کچھ ہو گیا۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں کچھ کر دے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیاں دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی ترقیاں دے دین کے اندر، اسلام کے اندر، مذہب کے اندر، روحانیت کے اندر، کہ پھر صرف یہ زمین والی مخلوق ہی نہ عش کرتی رہے بلکہ آسمانوں والے فرشتے بھی کہیں کہ مولا یہ بندہ زمین پہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سراپا لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جہاں سے گزرو تو لوگ کہیں کہ یار یہ کتنا بد جا رہا ہے، کاش یہ یہاں سے نہ گزرتا ہے، لوگ یہ نہ کہیں، بلکہ آپ جہاں سے گزرے، جس گلی سے گزرے، جس محلے سے گزرے، جس مکان کے پاس سے گزرے، تو لوگ کہیں کہ یا اللہ اس کو پھر ایک مرتبہ یہاں سے گزارنا، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نیک بندہ ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو منظور فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا